تو ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن ذکر والوں کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو یہ ہماری عظمت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس محبت کو قائم رکھیں۔ یہاں سے واپس جا کر بھی جب کبھی موقع ہو محفل ذکر منعقد کریں، محفل مراقبہ منعقد کریں، اس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، تو یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ ذکر والوں سے آپ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سب احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاش کے لیے محنت کریں۔ جوانوں سے گزارش ہے، بڑی عمر کے لوگوں سے گزارش ہے، اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، اس چھوٹے کام کو چھوٹا مت سمجھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اپنی چادر بیچ کر کہنے کے لیے فرمایا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چادر تو ہے، جا کر بیچو۔ وہ چادر بیچ کر لایا، وہ کچھ پیسے تھوڑے ملے۔ اس نے کہا آدھے پیسوں سے آٹا گھی گھر میں پہنچاؤ، آدھے پیسے سے کلاڑی خریدو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کرو، لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں لے آؤ اور اس سے اپنا کاروبار شروع کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ تو جتنے بھی بے سر و سامانی کا عالم ہو، کاروبار شروع کرو میرے نبی علیہ السلام کی پیروی میں، اور جب کاروبار میں برکت ہو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے والدین پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے دوستوں پر، اور اپنے پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے، باہر دیکھتے تھے کوئی مہمان ہے تو اس کے ساتھ کھائیں، پڑوسیوں کی خبر گیری کر فرماتے تھے۔ تو اگر کبھی چاول کا 1 کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے، کبھی ہم گھی کا آدھا کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے، کبھی آٹے کے 5 کلو ہم پڑوسی کے لیے لے آتے ہیں، تو یہ میرے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، جو آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کی رحمت میں پھر ہمیں ضرور حصہ ملے گا۔ اور اس طرح خاموشی سے یہ کام کرتے چلے جائیں۔ اور جو بھی ہمارے نوجوان ہیں اپنے علم کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم کا بہترین بندوبست کریں، جتنی برانچز ہیں وہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا مکمل سلسلہ ہو، ہمارے نوجوان نسل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اور اس کے ساتھ وہاں صحت کے حوالے سے بہتر سہولیات دستیاب ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی مشقت کریں، روزانہ کچھ واک کریں، کم از کم 20 سے 40 منٹ کی واک روزانہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر تینوں صورتوں میں کرو، چلتے ہوئے بھی کرو، بیٹھے ہوئے بھی کرو، اور لیٹے ہوئے بھی کرو۔ یعنی تینوں اذکار یہ الگ الگ اثر رکھتے ہیں۔ صبح ہم نے ہلکا بیٹھ کر کیا، اور پھر ہم لیٹے سو گئے، نیند نہیں آ رہی ہے، غموں نے گھیرا ہوا ہے، اے فقیر دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کے ذکر کا ورد شروع کر دے، اور مرشد کامل کی طرف اپنے دل کا رخ سیدھا کر دے، کیونکہ دل کا کعبہ اور قبلہ مرشد کامل کی ذات ہے۔ جب مرشد کی طرف دل کا رخ سیدھا ہو گیا تو وہاں سے فیض محمدی ایک روشنی کی صورت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے دل کے دریچے کو کھول دیں، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں، دل کے دریچے کو کھول دیں۔ روشنی اور فیض تو وہ تو اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب سورج جب روشن ہوا ہے، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ اوپر یہ تمبو لگا ہوا نہ چاہیے، لیکن سورج پھر بھی اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ دیوار بھی آپ کھڑی کر دیں، چھوٹی سی روزن اس دیوار میں اگر باقی ہوگی تو روشنی کی کرنیں اس سے بھی اندر گھس کر تمہارے اندھیرے کمرے کو روشن کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ وہ چھوٹی سی ایک کرن پورے کمرے کو چمکا دیتی ہے۔ اگر اس روزن کو ہم بڑھا دیں، دریچہ بنا دیں، تو پھر کمرے میں کتنی روشنی ہوگی۔ اگر اس کے دریچے بھی کھول دیں، اس کے دروازے بھی کھول دیں، پھر کمرے کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت ہمارے دل کی کھڑکیاں ساری بند ہیں، ہم نے اپنے بت دل میں رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور دریچے سارے بند کیے ہوئے۔ فیض آئے تو کہاں سے آئے؟
وہ روشنی آئے تو کہاں سے آئے؟ وہ کوشش تو کرے گی روشنی پہنچنے کی ہمارے دلوں تک، لیکن دریچے بند ہیں، روزن سے آ رہا ہے۔ توڑیں اس دیوار کو، کھول دیں اپنے دریچے، کھول دیں اپنے روشن دان